إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تابع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورہ آل عمران میں سے ایک آیت کریمہ عنوان کے طور پر آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پارسائی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے پارسائی بیان کرتا ہے اور کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہاں فتیلہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، کھجور کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کی مثال، یعنی اس کے برابر بھی کسی جان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین متفقہ طور پر ایک بات بیان کرتے ہیں کہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اہل کتاب ہم سبھی جانتے ہیں، یہودی اور نصرانی۔ ان کا معاملہ کیا تھا پتہ ہے؟ یہ اپنی تعریف خود کرتے تھے، اپنی بڑائی خود بیان کرتے تھے، ان کے اندر خود پسندی تھی،
اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اس کے اوپر ان کو زوم تھا۔ اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے، یہ اپنی وراثت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ جو لوگ اپنی بڑائی خود بیان کرتے ہیں، تو مراد کون ہے؟ وہ یہود اور نصارہ۔ انسان اپنے آپ کو بڑا یا متقی، پرہیزگار کہنے سے متقی اور پرہیزگار اور بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، نہ، اللہ جس کی تعریف کرے وہی تعریف کے قابل ہے۔ اپنے آپ کی تم تعریف مت کرو۔ تو یہود و نصارہ اپنے آپ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے اور اپنی تعریف خود بیان کرتے تھے۔ اور کیا ان کا کلمہ تھا؟ نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اس کے چہیتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے جہنم کے تعلق سے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جنت ہی میں جائیں گے ہم۔ جہنم کے بارے میں وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن بالفرض یوں آپ سمجھیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے وقتی طور پر، جیسا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہودی کہتے کہ ہم نے بچھڑے کی 40 دن تک کیا کی تھی؟ پرستش کی تھی، تو ہو سکتا ہے ہم گنے چنے ایام کے لیے جہنم میں چلے جائیں، جنت تو کیا ہے؟ ہماری ہی ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہود و نصارہ۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں جو میرے اور آپ کے اندر ہیں، عالم کے اندر ہے، انجینئر کے اندر ہے، ڈاکٹر کے اندر ہے، کسی لائن کے اندر کوئی ماہر ہے، اس لائن کا ماہر وہ اپنے آپ کو اس میں بڑا ہی ماہر سمجھتا ہے اور بہت ہی بڑا سمجھتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پسندی بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، چاہے ہم علم کے میدان میں ہوں یا پیسوں کے میدان میں ہوں یا کسی بھی میدان کے ہم اندر آگے ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر ہی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز مجھ کو اور آپ کو عطا نہ کرتا تو ہم اس درجے تک اور اس منصب تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی تعریف مت کرو، اپنے آپ کو بڑا مت جانو، مت کہو کہ میں بڑا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔ یہ تو جاننے کے اعتبار سے۔ بعض لوگ ایسے ہیں عبادات کے اندر، وہ کیا ہے؟ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نفلی روزوں کا پابند ہوں، میں فلانے اعمال کرتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اس کے مقابلے میں تو میں بہت ہی اچھا ہوں۔ نہ، کبھی نہیں کہنا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پارسائی خود بیان مت کرو۔ اللہ کہتا ہے هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، آپ کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ آپ تقوی میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، کتنی میری اور آپ کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور قابل قبول ہیں۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تو جانتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں۔ کیا جانتا ہے؟ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب اس نے مجھ کو اور آپ کو کہاں سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا۔ ہماری شروعات کہاں ہے؟ مٹی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ تو اس وقت سے جانتا ہے کہ ہم کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، دنیا کے اندر کیا کریں گے جا کر، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے جانتا ہے؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ننھے منھے بچے تھے، کچھ بھی ہماری حیثیت نہیں تھی، کچھ علم نہیں تھا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی تعریف بالکل نہ کریں، اپنی بڑائی خود بیان بالکل نہ کریں۔ یہ تو یہاں اپنی بات آئی ہے،
یہاں تک کہ شریعت کس بات کے بارے میں ممانعت یا منع کرتی ہے پتہ ہے؟ کہ میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہ کروں، آپ میرے سامنے میری تعریف نہ کریں۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ، آپ کا کوئی بھائی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے تو کیا خوش ہونا ہے اس پر؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے اندر مٹی ٹھونس دو۔ آیا ہے کہ نہیں؟ احادیث فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی تمہاری تعریف کرتا ہے تو اس کو خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالنا ہے۔ یعنی کسی بھائی کے سامنے تعریف کرنا، اس کی خودنمائی، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، تو پھر ہم اپنے آپ کیسے تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ نہ، بالکل نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم متقی نہ بنیں، ہم پرہیزگار نہ بنیں، ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں، لیکن ڈرتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے؟ ڈرتے ہوئے۔ جتنی بھی ہم نیکیاں کریں، جتنی بھی ہم بھلائیاں کریں، لیکن اس پر ہم کو اکڑ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ڈر۔ کیسا ڈر؟ اتنی میں نے عبادتیں کی ہیں، اتنے میں نے اچھے کام کیے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح اس کو صرف قبولیت سے نوازے، اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ کہیں یہ میں نے عمل کیا اللہ کو قبول ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ کے اندر ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہمارے نفسوں کے شر سے۔ اور ہمارے نفس کا شر کیا ہے پتہ ہے؟ کوئی بھی ہم اچھا کام کریں فوراً ہمارا نفس پھول جاتا ہے اور ہم کو واہوائی دیتا ہے، واہ آج تو نے صبح کے اندر بہت بڑا کام کیا، آج تو نے فلانا، مجبور کرتا ہے کسی نہ کسی بھائی کے سامنے اس کا ہم تذکرہ کرے، پتہ ہے آج میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا، آج میں فلانے کے کام، فلانا راستے میں گرا پڑا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دیا، پیسہ نہیں تھا میں نے پیڈ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا شرور ہے جو ہم کو کیا کرتا ہے؟ ہمارے نفس کو پھلاتا ہے اور خود پسندی پر ابھارتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نہ نہ نہ، بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ۔ اے اللہ بہترین طریقے سے میری کیا کر لے تو اصلاح کر دے، کوئی بھی کوتاہی ہو، کوئی بھی کمی ہو، اس کو دور فرما دے۔ پھر آگے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَتَ عَيْنٍ۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ نفس کے حوالے ہم ہو گئے تو سمجھو خالی برائیاں ہی برائیاں ہم سے سرزد ہوں گی، کوئی بھی اچھائی ہم سے سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اچھائی نہیں کر سکتے۔ اچھائی کر کے ہم اپنی اچھائیوں کو کیا کریں گے؟ برباد اور تباہ کرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے تعلق سے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ وَيُؤْتُونَ وہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ صدقہ، خیرات، مال، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کون؟ مومنین۔ ما آتو، جو کچھ بھی دیتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے پر وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دل کے اندر ان کے ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، میں نے دیا تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف، صدقہ خیرات کر کے، مدد کر کے، لوگوں کے کام آ کر دلوں کے اندر ڈر، اور پھر انہم الی ربہم راجعون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ان کا رجوع ہوتا ہے۔ یا اللہ میں نے جو دیا ہے تو قبول کر لے، تو ہی جانتا ہے میں نے یہ کیوں دیا ہے، میری نیت تو جانتا ہے، تو قبول کر لے، تو قبول کر لے۔ یہ کس کی صفات ہے؟ یہ مومن حقیقت میں اپنی بڑائی خود بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر خود پسندی، خود نمائی نہیں آ سکتی، وہ اپنے منہ میاں مٹھو کبھی نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھ لیجئے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جو عبادات کر کے یا کوئی کام کر کے تعریف اور واہوائی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسے کر دیتا ہے ان کا معاملہ کہ نہ کرنے پر بھی یہ سامنے والے سے کیا چاہتے ہیں؟ واہوائی چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی ایک تو ہوا کہ میں بہت بڑا کچھ کام کیا اور میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا میری تعریف کرے، لیکن یہ خودنمائی جو ہمارے اندر گھس جاتی ہے اور اس کے جب ہم عادی بن جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارا دل چاہتا میں نے کچھ کیا بھی نہیں تب بھی مفت میں سامنے والا کیا کرے؟ میری تعریف کرے۔ قرآن کہتا ہے وَيُحِبُّونَ، منافقین کے تعلق وَيُحِبُّونَ، وہ چاہتے ہیں أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا،
کس بات پر ان کی تعریف؟ کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کی تعریف، پھر بھی ان کی واہواہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ خالی اگر کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ مل کر ہم چاہتے جیسے اس کی تعریف ہو، ہاں یہ ان کے ساتھی ہیں، کرتے تو کچھ نہیں ہیں، پھر بھی مفت میں کیا چاہتے ہیں؟ واہواہی چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ میں چند صحابہ کرام کی مثال کے طور پر خالی چند واقعات مختصراً کہ وہ کیا اور ہم کیا، اپنی زندگی کا اگر ہم کو جائزہ لینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے، یا آپ کے صحابہ کو سامنے رکھنا ہے، یا تابعین تبع تابعین کو رکھنا ہے، پھر جانچنا ہے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضا کا پروانہ دیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے اور ہم کہاں ہیں اور کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کس کے تعلق سے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضا کا پروانہ دیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کسی بھی صحابی کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ لیکن 10 صحابہ ہم سبھی جانتے ہیں، ان کو تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے جنت کا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا عشرہ مبشرہ؟ یہ نیک جو انسان ہیں، یہ 10 جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کا پروانہ دے دیا تھا، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا تھا، ان کے تعلق سے آتا ہے کبھی بھی زندگی کے اندر، کبھی بھی ان میں سے چاہے حضرت ابوبکر ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت علی ہوں یا حضرت عثمان ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں یا عبد الرحمن بن عوف ہوں، عبیدہ بن جرہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہوں، الغرض 10 اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں؟ جنتی ہوں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کفار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو گئے ہاں ہم کو جنت۔ معاملہ ایسا ہے جیسے یہودیوں کا، یہودی ایسے سمجھتے تھے سامنے والے کو، وہ گئے جنت ہماری پراپرٹی، نا ہم نے خالی کلمہ پڑھ لیا جنت مل گئی، اس کے تقاضے بھی پورا کرنے ہیں۔ جب تک اس کے تقاضوں پر کھرے نہیں اتریں گے، جب تک ہم کو جنت نہیں مل سکتی، یاد رکھ لیجئے۔ تو عشرہ مبشرہ کے تعلق سے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ان میں سے ایک صحابی نے بھی کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بارہا میں یہ جملہ پڑھ کر سناتا رہتا ہوں، شاید کہ کوئی دن ایسا گزرتا ہو ان کا ذکر آئے اور میں یہ جملہ نہ پڑھوں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کے تعلق سے افضل البشری بعد الانبیاء ابوبکر۔ ساری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی انسان افضل ہے، اللہ کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے، نبی کا لاڈلا ہے، جس کو فضیلت حاصل ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ تنہائی کے اندر اپنی زبان کھینچ رہے تھے، اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ غالباً حضرت عمر یا کسی دوسرے صحابی کا ان کے سامنے سے گزر ہوا، کہنے لگے یہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں؟ یہ جملہ ذرا سنیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انما هو اوردنی المہالک یا الی المہالک، یہی زبان ہے، یہی ہے دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے، منہ کے اندر یہ تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، مجھے کبھی کبھی کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہ ہلاکت کی طرف۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری لے گا، زبان پر قابو اور شرمگاہ کی حفاظت، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہاں لے کے جاؤں گا؟ جنت کے اندر۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ زبان کھینچ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں یہ مجھے ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر، ساری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ محبوب۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا، میں نے جتنے بھی میرے ساتھی گزرے ہیں، میرے دوست ہیں، جتنے بھی صحابہ، جن کا بھی مجھ پر احسان ہے،
میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی تماموں کے احسان کا بدلہ کیا کر دیا؟ چکا دیا۔ ایک ہیں یہ، کون ہے وہ؟ حضرت ابو بکر۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے ان کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ اور یہ زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے؟ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کیسے جلیل القدر صحابی، پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے تعلق سے، اگر میرے بعد کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا، نبوت ملتی، تو وہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان، کوئی جانتا ہے یہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ راز کی باتیں، پرائیویٹ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتاتے تھے؟ حضرت حذیفہ بن یمان۔ راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے۔ ان کے پاس لسٹ تھی، کیا کیا کیسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور ایک لسٹ یہ بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ہیں منافقین، فلانا فلانا۔ صرف اللہ کا یہ ایک بندہ جو ان کا رازدار، کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو معلوم تھا کہ فلانے فلانے منافق۔ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، ہو سکتا ہے دل شکنی ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، لیکن بتا دیا تھا کہ اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کو۔ تو ایک مرتبہ ان کے پاس پوچھتے ہیں بڑی سنجیدگی سے، ایسے نہیں ڈرا کر دھمکا کر نہیں، سنجیدگی کے ساتھ، جیسے عام طور پر ہم سوال کرتے ہیں، حذیفہ بتاؤ ذرا، تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، تمہارے پاس لسٹ ہے منافقین کی، کہیں میرا تو نام نہیں ہے اس کے اندر؟ اللہ اکبر، کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بارے میں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اور ایسے سنجیدگی سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر، میں کہاں، آپ کہاں، وہ کہاں؟ رضا کا پروانہ ان کو ملا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اکڑ، خود پسندی، تھوڑی بہت باتیں جانتے ہیں تو بس میں ان سے بڑا، استاد سے ہم بڑھ جاتے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، سب جانتے ہیں نا، امیر المؤمنین گزرے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بڑے سخت، سبھی جانتے ہیں، ایسے کہ ان کے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی، دیکھ لیا، سمجھ لو کہ اس کی آ گئی شامت، فوراً، مطلب فوراً فیصلہ کرنے والے۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ امیر بنا دیے گئے، وہ سختی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھی، پتہ نہیں کہاں جاتی رہی، سوائے اللہ کو اور کسی کو معلوم ہی نہیں سمجھ۔ ایسے نرم پڑ گئے، کسی فیصلے کے اندر جلد بازی نہیں، بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ ان کی مثال دی جاتی ہے، کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ ایسے امیر گزرے ہیں کہ ان کی عمارت کے اندر کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، کبھی بھی ان کی عمارت کے اندر ناانصافی نہیں کی گئی، امانت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ، پکڑ پکڑ کر لوگوں کو ان کا حق دینے والے۔ لیکن ذرا یہ جملہ سنیں، واللہ عجیب لگتا ہے، کیسا تقویٰ تھا، کیسا ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر، کیسے اللہ کے لاڈلے اور قریبی بندے تھے۔ کیا کہتے ہیں پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ کہتے وللہ، اللہ کی قسم، واللہ، کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لو اثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ لم لم تصلح الطریق یا عمر۔ کیا مطلب ہے اس کا پتہ ہے؟ واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں، مجھے ڈر ہے، میں بادشاہ تھا ایک وقت، مجھے ڈر ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر عراق کی سڑکوں کے اندر، یہ کہاں ہیں؟ مدینہ کے اندر ہیں، عرب کے اندر ہیں، اور عراق پتہ نہیں کتنی دور ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی نا حکومت، کافی بڑی زمین پر ان کی حکومت چلتی تھی، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں
آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کمیونٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم کو فکر نہیں سوائے اپنے، ہم تو خود غرض ہیں، خالی ہم کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، ہماری حکومت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم کو اس بات کی فکر ہی نہیں۔ یہ بیٹھے ہیں مدینہ کے اندر اور جملہ کیا نکال رہے ہیں اپنی زبان سے، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لو اثرت بغلتن، یہ انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لو اثرت بغلتن، اگر کسی خچر کو فی العراق، عراق کے اندر ٹھوکر لگ جائے، کس بات پر کہ سڑک کے اندر گڑھے تھے، ٹھوکر لگ کر کیا ہے خچر گر گیا، لخشیتو، مجھے ڈر ہے، ان یسألنی اللہ تبارک و تعالیٰ کل مجھ سے سوال کرے گا، یا عمر لم لم تصلح الطریق، اے عمر تم نے اس وقت راستہ کیوں اچھا نہیں بنایا تھا، اس کی اصلاح کیوں نہیں کی تھی، مرمت کیوں نہیں کی تھی، راستہ خراب ہونے کی وجہ سے فلانے گدھے کو، خچر کو ٹھوکر لگی، گرا، اس کو زخم آ گیا۔ یہ جانور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیسا ڈر، کیسا خوف، کیسے انہوں نے جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی عمارت کی کیسے نبھائے ہوں گے، اور ہمیشہ ڈر۔ یہی عمر کے بارے میں آتا ہے، اس سے پہلے اس کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا عصر کے درس کے اندر، جب ان کے موت کا وقت قریب آ گیا، لوگ شاباشی دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کے لیے بشارت ہے، اے عمر آپ کے لیے خوشخبری ہے، بس تھوڑی دیر کا معاملہ، آپ سیدھے چلے جائیں گے جنت کے اندر، وہاں کے باغات سے آپ ابھی کیا ہو جائیں گے، باغات کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ لطف اندوز ہوں گے، آپ کے لیے بشارت ہو اے عمر، آپ کے لیے بشارت ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیے، آخری وقت کا، جب دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت ہے، قریبی وقت ہے، کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم تو مجھے بشارت دے رہے ہو، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں تو امیر تھا، میں تو خلیفہ بنا ہوا تھا، بہت ساری ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمائے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کہ قیامت کے دن یہی کہا جائے، کیا کہا جائے میری ذمہ داری کے تعلق سے، اے عمر تو نے جو ذمہ داری نبھائی تھی اس پر تجھے اجر بھی نہیں ہے اور تجھے سزا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا مطلب، یعنی جو ذمہ داری تو نے نبھائی اچھی طرح نبھائی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تو نے ذمہ داری صحیح نبھائی نہیں اور سزا مل جائے تب تو سمجھو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو کیا کہتے ہیں، مجھے اجر بھی نہیں چاہیے، سزا بھی نہیں، تب میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہے، میں بچ گیا۔ یہ کون ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ملے ہوئے صحابی کے تعلق سے آتا ہے۔ اور یہ جملہ آپ اور میں بھی اپنے پلو سے باندھ دیں، یہ جملہ یاد رکھیے، بھولیے مت، یہ ان کی زبان سے نکلا ہوا، کیا کہتے ہیں، رحم اللہ امرأن، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے، اہدی الی عیوبی، جو مجھے میرے عیب کو بتاتا ہے۔ میرا معاملہ کیا ہے، اگر میرا بھائی بتا دے مولوی صاحب آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اچھا آپ ہی ہو میرے دشمن، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے اور آپ آ گئے بتانے کے لیے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم فوراً کیا ہے بھوں چڑھا لیتے ہیں، غصہ، آستینیں ہماری چھڑ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور یہاں کون ہے، یہ حضرت عمر دعا دے رہے ہیں اس شخص کو جو کیا کہتا ہے کہ مجھے بتاتا ہے میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خرابی ہے، دعا دے رہے ہیں اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب ہدیہ کرتا ہے، کہتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے اندر ڈھیر سارے عیب ہونے کے باوجود بھی ہم چھپائے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر سے چلی جائے تو ہم غصہ ہوتے ہیں، نہ ایسا نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیا ہے، وہ آئینہ کے برابر ہے، اگر وہ دکھا دیتا ہے آپ کا چہرہ آئینہ بن کر تو خوش ہو جاؤ، اور اگر کہیں آپ کو کچھ لگا ہے تو اس کو دھو دو، صاف کر دو، اس سے ہو سکتا ہے کہ اس ایک بھائی کی وجہ سے، ہمارے عیب کی طرف نشاندہی کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری کل کو بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ نہ، کبھی بھی ہم اپنے آپ کی تعریف نہ کریں۔ بس ایک صحابی کے بارے میں، ویسے بہت ساری باتیں ہیں، ایک صحابی کے بارے میں بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہاں بات آ رہی ہے کس بات پر، کہ اپنی تعریف نہیں کرنا ہے کبھی بھی ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہاں جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والے صحابہ کرام بھی
کیسے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سبھی جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری احادیث کو نوٹ کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت ساری احادیث جن سے مروی ہیں تو وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کبھی بھی آپ دیکھیے کسی بھی دروس کے اندر، کسی بھی تقاریر کے اندر جب بھی احادیث کا ان ابی ہریرہ ان عبداللہ بن مسعود ان ابی ہریرہ ان عبداللہ بن مسعود، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلم، اس کے بعد بنے یہ معلم، یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ لو یعلم الناس ذنوبی ما وطئ عاقبی احد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بہت سارے لوگ میرے پیچھے 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 چل رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، حدیثیں مجھ سے جاننے کے لیے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے گناہ کیا ہیں کبھی بھی یہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور ان کے بارے میں کیا بشارت پتہ ہے؟ ایک مرتبہ یہ کسی پیڑ کے اوپر، غالباً کھجور کے پیڑ پر ہی یہ چڑھ گئے تھے، ذرا ہوا چلی تو ہوا چلنے کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا سطر کھل گیا، ان کی پنڈلی نظر آئی، پنڈلی نظر آئی۔ یہ ذرا دبلے پتلے انسان تھے، ان کی پنڈلیاں بہت ہی باریک تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم انسان کے اندر فطرت ہے، اگر کسی دبلے پتلے کو دیکھا اور کبھی ایسے موقع پر تو ہنسی نکل جاتی ہے۔ صحابہ کرام بھی کیا تھے؟ ہمارے اور آپ جیسے انسانی تھے۔ تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، کس بات پر؟ ان کی پنڈلی نظر آ گئی، دیکھنے کے بعد ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنس رہے ہو کہ دبلی پتلی ہے؟ تم کو پتہ ہے یہ کتنی وزنی ہے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وزن اتنا بڑھائے گا کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ان کی کیا ہو جائیں گی؟ پنڈلیاں وزنی ہو جائیں گی۔ ایسے صحابہ کرام اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو میرے گناہوں کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر یہ میرے پیچھے پیچھے چلنا چھوڑ دیں گے۔ اور آج ہم ڈھیر سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، پھر بھی ہماری زبان اپنے آپ کی تعریف کرنے سے تھکتی نہیں ہے۔ یا تو ہم تعریف کرتے نہیں لیکن دلوں کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اگر نہیں کرتا تو سامنے والا تو کم از کم میری تعریف ضرور کرے۔ نہ، یہ چاہت بھی نہ رکھیں، یہ چاہت بھی نہ رکھیں۔ ہاں کریں گے لوگ، ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے گا پارسائی بیان کرے گا۔ لوگوں سے ہم کو واہوائی طلب کرنے کی، اپنے آپ اپنی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلانوں کی تعریف کی جاتی ہے، لوگ تعریف کر کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ فلانے شیخ، فلانے بزرگ، فلانا انسان، فلانا ڈاکٹر کتنا نیک ہے، کتنا نیک۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نہیں کہتے کہ بیٹھا ہے کہیں عرب کے اندر، بیٹھا ہے کہیں بنگلہ دیش کے اندر کہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف نکلوا رہا ہے۔ لیکن ہم کبھی بھی اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کریں اور اپنے منہ میاں بٹھو نہ بنیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جب بات آ گئی تو اس بات کو بھی بتانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ یہ عشرہ مبشرہ کا ذکر کر رہے تھے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، فلانا ایسا گناتے 9 نام گنا دیا۔ کتنے نام؟ 9 نام۔ اب 10واں نام گنا ہی نہیں رہے۔ 10واں نام، 10ویں کون ہے؟ 10ویں وہ خود ہیں، 10ویں خود ہیں۔ لیکن گھبراہٹ، کیسے بیان کروں؟ حدیث آئی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، 9 نام گنا دیے ہیں، اپنا نام گنانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ آخر کار کہنے لگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر کل پکڑ میری نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ میں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ان کے دلوں کے اندر ڈر تھا کہ کبھی بھی اپنی وہ واہوائی بیان نہیں کرتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے خود نمائی سے۔ تو ہم کو کس قدر ڈرنا ہے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی اور اپنی تعریف خود کرنے سے میرے اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا ہم کو بیان
اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہم کو بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے، شرک اور بدعات کا اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو ذریعہ بہانہ بنا کر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کبیرہ صغیرہ تمام گناہیں ہماری بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان پر اور اسلام پر رکھے، اور جب میرے اور آپ کی موت آئے تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔